المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي الوتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. لائیو ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے سمپلی آپ کو 3 اسٹیپس کرنے ہیں. نمبر 1، اپنی اسکرین پر دیکھیے آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہے ہوں گے. یو ہیو ٹو کلک آن دا ریز ہینڈ آپشن. بلو ہینڈ کا مطلب یہ ہے دا ہوسٹ کین سی یور ریکویسٹ. جب ہوسٹ آپ کو پرمیشن بھیجے تو پلیز ایکسیپٹ دیٹ، اور اس کے بعد جب آپ کا نام لیا جائے تو پلیز انمیوٹ یور سیلف اور ڈسکشن میں حصہ لیجیے، اور اپنی بات کہنے کے بعد فوراً اپنا مائک جو ہے اس کو بند کر دیجیے. آپ اس کے علاوہ جو ہے چیٹ کی ونڈو میں بھی اپنے ریفلیکشنز لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہماری پینلسٹ کی ٹیم کو Q&A میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں. اوور ٹو یو نیلوفر باجی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فقہ قدرت الرب. اس سے پہلے ہم جو سبق پڑھ چکے ہیں وہ ہے فقہ عظمت الرب
اور جب وہ ہم پڑھ رہے تھے تو آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ اللہ کی عظمت کا اتنا شدید، اتنا بڑا، اتنا قوی احساس ہوتا تھا، لیکن جب اور ہوتا ہے، لیکن جب فقہ قدرت رب پڑھے تو لگتا ہے کہ یا اللہ وہ عظمت کو جانے یا قدرت کو جانے، جدھر نظر ڈالیں، جدھر سوچیں، رب ہی رب، اسی کی بڑائی، اسی کی عظمت سامنے آتی ہے اور اسی کی قدرت سامنے آتی ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں، اور یہ چیپٹر جو ہے استاذہ نے جو پڑھایا تو اس میں اتنی چیزیں ہیں، مصنف نے اتنا کچھ اس میں ڈسکس کیا ہے کہ سمجھ نہیں آتا کیا کس پہلو کو دیکھیں اور کس پہلو کو چھوڑیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آج کا اپنا ٹاپک، اور ہمارا جو ہمیشہ کی طرح طریقہ کار یہ ہے کہ ہم سوال پوچھیں گے اور آپ جواب دیں گے۔ تو سب سے پہلا سوال میں آپ سے کرتی ہوں کہ اس میں جو یہ آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت 148، وقال اللہ تعالی اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس آیت کو پڑھ کر آپ کے ذہن میں اگر کوئی حدیث آتی ہے جس سے کہ اللہ کی قدرت کا احساس ہو، کوئی واقعہ جو حدیث میں بیان کیا ہوگا، کوئی آتا ہے ذہن میں؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ جی خالدہ آپ بتا سکتی ہیں کوئی اگر نہیں مجھے نہیں اس کا یاد آ مفہوم؟ رہا، سوری۔ اوکے چلیں، ابھی میں آپ سے آپ کی السلام طرف علیکم۔ دوبارہ آتی ہوں۔ جی نصیرہ یا نصرت آپ میں سے کوئی بتانا چاہیں، یا جی باجی، سہرش؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نصرت۔ جی باجی، ایک تو یہ یاد آتا ہے کہ جو قیامت میں جو ہے یہ زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے اور زمین مٹھی میں ہوگی، یعنی اس سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت پتہ چلتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا انا المالک، میں ہی مالک ٹھیک ہوں، ہے، وہ میں تو ہی عظمت بادشاہ کے ہوں۔ معنوں میں ہے، لیکن قدرت کیا ہے؟ قدرت کے معنوں میں بھی وہ تو ہم نے عظمت میں پچھلے ہفتے ڈسکس کیا تھا۔ کوئی اور بات؟ چلیے میں آپ کو ایک ٹپ دیتی ہوں، باجی آپ لوگوں قدرت نے میں وہ دیکھیے حدیث اس کی اللہ تعالیٰ کی کرسی۔ ایک واقعہ، حدیث میں ایک واقعہ ہے، میں اس کے کچھ حصہ بتا دیتی ہوں، آپ سرچ آپ نے کرنا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، ایک شخص جو بہت گناہ کرتا تھا، جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا ڈالنا، پھر میری ہڈیوں کو پیس کر ہوا میں اڑا دینا۔ اللہ کی قسم اگر میرے رب نے مجھے پکڑ لیا تو مجھے اتنا سخت عذاب دے گا جو پہلے کسی کو بھی نہ دیا ہوگا۔ تو جب وہ مر گیا تو اللہ کی قدرت کیا تھی، اللہ نے کیا کیا؟ سمرا آپ بتا سکتی ہیں؟ جی جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی ہاں جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اور وہ اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ اس کو جلا دیا گیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میری جو وہ راکھ ہوگی اس کو دور دور ڈفرینٹ جگہوں میں پھینک دینا، کچھ اس طرح کا مفہوم میرے ذہن میں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اور اس کی راکھ کو جمع کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا اور اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کہا تھا؟ تو اس نے بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ڈر کی وجہ سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے اتنے راضی ہوئے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت نے اچھا کیسے۔ پیارا مفہوم اس کا بتا دیا۔ دیکھیں اس سے ایک شخص کو جلا دیا گیا ہو، پھر اس کی راکھ کو بکھیر دیا گیا ہو، تو اگر آپ کو کہا جائے کہ کوئی کاغذ جلائیں اور اس کی راکھ کو جمع کریں، آپ کے سامنے ہوتی ہے پھر بھی نہیں پکڑی جاتی، اور پھر کہا جائے اس سے دوبارہ وہ کاغذ بنا دیں، مشکل کام ہے نا، ہم نہیں کر پاتے، کر ہی نہیں سکتے، لیکن اس کی ذرے ذرے کی راکھ کے ذرے ذرے کو اکٹھا کر کے اس کے جسم کو بنایا گیا، پھر پوچھا گیا کیوں کیا، اور رب کی عظمت، اس کا علم، اس کی مہربانی ہے کہ اللہ نے اس کی اس بات پہ اس کو بخش دیا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تیری قدرت کو پہچانیں اور تو ہمیں بخش دے۔ دوسرا جو کوشچن ہے، سوال نمبر دوسرا میں آپ سے سوال کرتی ہوں۔ اچھا اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا اگلی آیت آ رہی ہے اس کے اندر، اور اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ الذی خلق السبع سماوات، کوئی پڑھے گا آپ میں سے یہ آیت؟ جی آپ میں سے کوئی اس آیت کو پڑھے گا؟ جی میں پڑھوں؟ جی پڑھیے پڑھیے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير
وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. احسنتی. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ اس میں 7 آسمان اور پوری انہی کی طرح 7 زمین کی بات آئی ہے نا، 7 زمینیں. تو ہم نے پچھلی دفعہ فقہ و عظمت الرب میں ہم نے ریسرچ کی تھی، اور آپ لوگوں نے ریسرچ کی تھی آسمان پر موجود اللہ کی کیسی کیسی مخلوق ہے. آپ لوگوں نے گیلیکسیز کو سرچ کیا تھا اور خوب گھومے پھرے تھے وہاں یہاں بیٹھے بیٹھے. تو ہم اس دفعہ ریسرچ ورک اپنے لیے لکھتے ہیں، یہ ہمارا ہوم ورک ہے، اور یہ ہے کہ اس آیت کی روح سے ریسرچ کریں کہ زمین کی تہوں کے بارے میں، جو زمین کی ڈفرنٹ لیئرز ہیں ان کے بارے میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، سائنس کیا کہتی ہے. اگرچہ علم بہت ہمارا کم ہے، لیکن چلیں جتنا پتہ ہے، جتنا سائنس سے ہمیں پتہ چل گیا اتنا ہی ہم ڈھونڈ لاتے ہیں، اسی سے ہمیں اپنے رب کی عظمت اور قدرت کا احساس ہو جائے گا انشاءاللہ. نیکسٹ ہے یہاں جو وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْقَادِرُ الَّذِي، یہ جو یہاں سے بات اب شروع ہو رہی ہے، وَهُوَ سُبْحَانَ الْقَادِرُ الَّذِي خَلَقَ جَمِيعَ الْمَخْلُوقَاتِ. آپ میں سے کوئی پڑھے گا اس کو؟ جی کون پڑھے گا آپ میں جی سے؟ رابعہ جی ناظر آپ میں پڑھیے. پڑھوں. جی جی. پڑھیے. وهو سبحانہ القادر الذی خلق جمیع المخلوقات، وہ سبحانہ قدرت رکھتا ہے جس نے پیدا کیا اس ساری کی عربک مخلوقات کو. پڑھیں، صرف عربک پڑھیں، اور یہ جمیع اچھا جی. المخلوقات ہے، ٹھیک ہے، جمیع جی المخلوقات. آگے پڑھیے. اچھا. القدیر الذی لا یعجزہ شیء فی الارض ولا فی السماء. ہاں ٹھیک ہے، یہیں المقتدر. تک رک جائے، یہیں تک رک جائے، شاباش، بہت اچھا ماشاءاللہ. القدیر الذی لا یعجزہ، ٹھیک ہے، لا یعجزہ، نہیں عاجز کر سکتی اس کو، ٹھیک ہے. تو اچھا اب یہاں پر جزاک اللہ خیر، ٹھیک ہے رابعہ. اب میرا سوال یہاں پر یہ ہے آپ سے کہ یہ بتائیے، کوئی بھی اب آپ کسی اور ساتھی سے پوچھتے ہیں کہ اس لائن میں اللہ، یعنی یہ جو ہم نے پڑھی ہیں عربک اس میں پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ کی قدرت کی اظہار کے لیے 2 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، وہ کون سے 2 لفظ ہیں اور ان میں کیا فرق ہے؟ جی کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی میں بتاؤں. عائشہ امجد آپ بتائیں گی؟ جی باجی، اس میں 2 اللہ تعالیٰ کے نام آ رہے ہیں، القادر جی ٹھیک ہے. فائزہ بولیے، مقتدر. فائزہ آپ بولیے القادر. جی فائزہ، شاید ان کا کنیکشن ڈراپ ہو گیا. باجی میں جی بتاؤں. چلے سہرش آپ بتا دیجئے. القادر اور المقتدر. القدیر دیکھیں ساتھ ہی القدیر آ گیا سوری، نا، مقتدر والا المقتدر. تو ہم نے پڑھایا ہی نہیں ابھی نا. ٹھیک ہے، جی. اب یہ بتائیے کہ قادر اور قدیر میں کیا فرق ہے، بتا سکتی ہیں؟ قادر قدرت رکھنے والا. ٹھیک ہے، معنی تو دونوں کا ایک ہی ہے. چلے ہم جی. کسی اور ساتھ سے پوچھتے ہیں، یہ آپ نے ٹھیک میں بتایا. بتاؤں آپ کو، میں اینی بات کر رہی ہوں. یعنی بتائیے. جی ہم لوگوں نے ایکچولی یہ گرامر میں پڑھا ہوا ہے کہ یہ فعیلن کے مولڈ پر ہے، قدیر، قادر اور قدیر. قادر کا مطلب ہے قدرت رکھنے والا، اور قدیر میں ہمیشگی اور مسلسل ایک جو ہے اس میں ایک اللہ تعالیٰ کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ یہ ہمیشگی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے جناب. قادر اور قدیر میں فرق یہ ہے، معنی تو ایک ہی ہیں، ایک فاعل کے وزن پر ہے اور ایک فعیل، ٹھیک ہے. فاعل قادر اور فعیل قدیر، اور قدیر فعیل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہوتا ہے. جب کسی چیز میں بہت ایگزیجریشن یعنی قدرت کی انتہا بتانی ہو تو پھر قدیر کے معنوں میں آئے گا. ٹھیک ہے جی، چلیں جزاک اللہ خیر. اب ہم لیتے ہیں اگلا سوال. نیکسٹ میرا جو کوشچن ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ آگے یہاں سے آپ میں سے کوئی ساتھی پڑھے یہ جو ہے نا وَهُوَ سُبْحَانَ الْقَادِرُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ. آگے کون پڑھے گا آپ میں سے؟ حمیرہ جی آپ پڑھیں گی؟ حمیمہ پڑھیے. جی باجی. وهو سبحانه القادر على كل شيء الحكيم في خلقه وأمره الذي يفعل ما يشاء بقدرته كبر شاباش، بعض ٹھیک، المخلوقات. بس اتنا ہی رک جائیں. سوال پوچھنا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ آپ نے درست پڑھا. اب یہاں جو یہ لفظ آ رہا ہے الحکیم فی خلقہ و امرہ، اس سے کیا مراد ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ میں جی بتاؤں. اسما، جی اسما بتائیے. مطلب اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پہ اتنی قدرت ہے کہ وہ چاہے تو بہت بڑی چیز بھی بنا سکتا ہے اور چاہے تو بہت چھوٹی بھی، اور اپنی مخلوق میں سے وہ جس کو جو حکم دیتا ہے وہ اس سے پورا کروا لیتا ہے، یعنی اس کو ہر قسم کی قدرت ہے.
اور وہ جو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے اس طرح کا وہ حکم دیتا ہے اپنی اتنے مخلوق حصے کا کو. بتائیں اور الحکیم الکی و امری کا کیا مطلب ہے؟ تو بات ٹھیک آپ بالکل یعنی اس میں مثال میڈم نے چونٹی کی دی ہے نا، کہ ایک چھوٹی سی چونٹی ہے اور اس سے وہ جو کام لینا چاہتا ہے اللہ پاک وہ لیتا ہے. میم میں بتاؤں؟ جی بتائیے امرین. ایک تو وہ کہ تخلیق کرتا ہے، چیز بناتا ہے اور وہ چیز کو حکم دیتا ہے. بعض لوگ چیز بناتے ہیں لیکن اس کو اپنے مطابق چلاتے نہیں یا استعمال نہیں کر سکتے، یا اس مطلب اب میم نے مثال دی تھی بلب کی یا جو مشینری ہے وہ بناتے ہیں لیکن وہ لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے یا وہ اس کے اپنے حکم کے مطابق نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے دونوں باتیں ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا اس کو اور سمجھ لیتے ہیں. دیکھیں حکمت والا ہے اپنی تخلیق میں بھی اور اپنے حکم میں بھی. ٹھیک ہے، یعنی اس کو پتا ہے کہ چونٹی کو اس نے کتنا بنانا ہے. تخلیق میں حکمت کیا ہو گئی؟ اس کی مرضی ہے کہ اس کو چھوٹا بنانا ہے، یہ اس کی حکمت ہے. ہم نہیں کہہ سکتے چونٹی کو اتنا چھوٹا کیوں بنایا، اونٹ کیوں نہیں بنا دیا اس کو، بس اس کی مرضی، اس نے یہ بنایا. اور پھر اس نے اس کو اس کا کام بھی اس کے مطابق اس کو دیا ہے. جو تخلیق کیا ہے نا اس کو حکم بھی اس کے مطابق ہی دیا ہے، یہ بھی اس کی حکمت ہے. مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا. اب چیونٹی کو حکم اگر وہ دے دیتا کہ تم جو ہے وہ جا کے شکار کرو جیسے شیر کرتا ہے تو وہ کر لیتی نہیں، اس کی غذا بھی اتنی ایک ذرے جتنی رکھی. ٹھیک ہے، تو اپنی تخلیق میں بھی اس کی حکمت ہے اور پھر اس کی آگے حکم میں بھی کہ اس نے کیسے زندگی گزارنی ہے اس میں بھی حکمت. اس سے اپنے لیے کیا سیکھا آپ نے؟ کون بتائے گا آپ نے اپنے لیے کیا سیکھا؟ آپ نے کسی نے کچھ اس سے کچھ سیکھا اپنے لیے؟ جی کوئی شیئر کرے گا جی میں اس شیئر کروں مثال؟ باجی. جی بتائیے منزہ. منزہ بول رہی ہوں. اس سے مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ ہم اگر زیادہ دور نہیں جاؤں تو اپنی ہی ذات میں ہم غور کر لیں، اپنے نفس میں ہی غور کروں تو کبھی کبھی انسان مایوس ہوتا ہے تو یہی خیال آتا ہے کہ مجھے کیوں بنایا گیا. تو ایک تو میری تخلیق جو میرے رب نے مجھے تخلیق کیا اور جیسا اور جس شکل و صورت کا بنایا اسی طرح اس نے اس کو بہتر سمجھا، یہ بھی اس کی حکمت ہے. اور پھر ہم بہت سارے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے میں اور میرے علاوہ اور ہر ایک کو کچھ احکامات کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی ہوگی، اور کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ یہ حکم ایسے کیوں ہے اور یہ میں کیوں عمل کروں. تو اس میں بھی سمجھ آتا ہے کہ اب رب اس پہ راضی ہو جانا کہ میں رب کی تخلیق ہوں اور میرے رب نے جو احکامات میرے لیے دیے ہیں وہ اس کی حکمت کے مطابق ہیں. بہت ہی اچھا آپ نے وضاحت کی، ماشاءاللہ. دیکھیے مثلاً آپ ہم میں سے کچھ لوگ سوچ سکتے ہیں شراب کو کیوں منع کر دیا؟ لوگ شراب کے اتنے فائدے بتاتے ہیں، کہتے ہیں سردیوں میں سے گرمائش آتی ہے، ذہن قوی ہوتا ہے، پیک کھانے کے لوگوں کے پاس اتنے فوائد ہوتے ہیں، سود لینے کے لوگوں کے پاس بے انتہا فوائد ہوتے ہیں. لیکن اللہ کی حکمت ہے نا وہ سمجھتا ہی ہمارے لیے درست نہیں ہے. بس تو ہم سے وہ کیا چاہتا ہے کہ اس قادر اور قدیر کی بات کے آگے ہم سبمٹ کر جائیں، چون چرا نہ کرے، سوچیں چیونٹی کو جیسا بنایا اس کے مطابق چلایا، مجھے جیسا بنایا اس کے مطابق چلایا، مجھے اس کی بات ماننی ہے انشاءاللہ. چلیے جی نیکسٹ آتے ہیں آگے. یہ جو ہے کہ کبورا، یہاں سے جو کون پڑھے گا آپ میں سے؟ فراناز آپ پڑھیں. جی کبورا بعض المخلوقات کالعرش والکرسی والسماوات والارض. ٹھیک ہے جزاک اللہ. بس میں چاہتی ہوں بہت سب ساتھیوں کو موقع ملے نا، اس لیے ایک ایک لائن ہی پڑھ لیں. اچھا یہ بتائیں، اب یہاں سے ایک سوال ہم اپنے لیے اٹھاتے ہیں. سوال ہمارا آپ سے یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ کبورا جو بعض المخلوقات ہیں وہ کون سی ہیں؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ کبورا بعض المخلوقات کون سی ہیں؟ ارم آپ بتائیں گی؟ جی اس میں استاذہ جو بتائی گئی ہیں وہ ایک تو آسمان کا ذکر ہے. یہاں پر عربک میں کبر بعض المخلوقات کالعرش والکرسی والسماوات والارض. شاباش، ٹرانسلیشن کیجیے. بڑا بنایا اس نے بعض مخلوقات کو، جیسے کہ آسمان، کرسی اور یعنی کہ تخت جو ہے، اور اس آرڈر میں وہی بتائیے نا، کل عرش والکرسی اور کرسی والسماوات اور آسمان والارض اور زمین. ٹھیک ہے، اس نے بعض مخلوقات بڑی ہیں
جیسے عرش، کرسی، سماوات، ارض بڑی ہیں کیا؟ آپ کا کیا خیال ہے، بڑی ہیں؟ وسعت کا احساس ہوتا ہے ان کو دیکھ؟ ٹھیک ہے. اور کرسی اور عرش کی تو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کی تو وسعت کا ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہے. اچھا اب یہ بتائیے، اب کسی اور ساتھی سے پوچھتے ہیں. جی طاہرہ یاسمین آپ بتائیں گی کہ یہ جو صغور بعضها کیا ہے، چھوٹی کیا ہے، چھوٹی مخلوقات کیا ہے، عربک میں بتائیے. وصغر بعضها كالذرة والبعوضة والنملة والنطفة. جیسے ترجمہ ذرہ کیجیے. اور چھوٹی ہے ان میں سے بعض، جیسے کوئی ذرہ، جیسے مچھر، چونٹی اور نطفہ. شاباش، ٹھیک ہے. اچھا جناب، اگلا میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آگے آ رہا ہے نا، وَجَعَلَ لِكُلِّ مِنْ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حِكْمَةً وَفِي كُلِّ مِنْهُمَا آیَةٌ وَعِبْرَةٌ، کہ عبرت یہ سب ہے. تو یہ جو چھوٹی اور بڑی ہیں ان میں بھی حکمت ہے اور ان میں بھی نشانیاں اور عبرت ہے. اب آپ لوگ بتائیے کیا نشانی اور عبرت ہے، کیا سیکھتے ہیں آپ ان سے، ان بڑی بڑی اور چھوٹی چیزوں سے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے، بتانا چاہے گا؟ جو بتانا چاہے گا بتائے. فائزہ امجد آپ بتائیں گی کیا ان میں نشانیاں ہیں ہمارے لیے اور کیا عبرت ہے ہمارے لیے؟ جی کوئی باجی، آتی ہے؟ چھوٹی سے چھوٹی چیزیں بھی، جیسے مچھر اور ایٹم اور چونٹی اور ان کی جو بات کی گئی ہے، تو اس میں بھی ہماری لیے نشانی ہے. کبھی ہم مچھر کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس کے پروں کے بارے میں بھی قرآن میں ذکر آتا ہے کہ ان اللہ لا یستحی مثلا ما بعوضۃ وما فوقها، کہ اس کے اوپر. تو میں نے جب اس آیت کو پڑھا تھا تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم نے مچھر کو تو کبھی اتنے غور سے دیکھا ہی نہیں، اور قرآن میں اس کے پروں کے بارے میں بھی آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو عبرت اتنی کیا ہے؟ عبرت بتائیے. ٹھیک ہے، نشانی آپ نے بتا دی، عبرت بتائیے کیا ہے. چلے مچھر کی بتائیے عبرت. اس لیے اگر میں یہ سوال کر رہی ہوں کہ دیکھیں آپ نوٹ کریں، وہ ہر چیز کو جب لائے ہیں نا اس کے بعد وہ لے کے آئے ہیں کہ وجعل لكل من صغير وكبير حکمہ وجعل سبحانہ لكل من كثير وقلیل حکمہ. یا آگے وہ چلتے جائیں گے، وہ ہر چیز میں حکمت بول رہے ہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے نا کیا حکمت ہے، مچھر میں کیا حکمت ہے. جی باجی، کہ اگر اتنی چھوٹی سی چیز بھی اگر یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ انسان کے اس میں ہے، اگر یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو انسان عاجز ہو جائے گا اتنی چھوٹی سی چیز سے بھی. جی آؤٹ آف کنٹرول کیا، اب آپ ڈینگی کو ہی دیکھ لیں، کتنی تباہی مچاتا ہے یہی چھوٹا سا مچھر جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے. بالکل، اور عبرت ہے انسان نا بے ہمارے. بس. تو یہ کیا عبرت سیکھی پھر ہم نے، کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے چھوٹی سی چھوٹی چیز کو مصیبت بنا دے سکتا ہے ہمارے لیے، اور جب چاہے اس کو ہمارے لیے امن میں رکھ سکتا ہے. ہمیں اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اللہ کی نظر میں. یعنی ایک عبرت یہ ہم پکڑ سکتے ہیں نشانی، کہ اللہ کی نظر میں ہو سکتا ہے وہ چیز بہت، وہ اس سے بہت کام لے لے، کسی کو حقیر ہم نہ جانے نا. اسی طرح نطفہ میں کیا حکمت ہے، کوئی آپ میں سے اور بتائے. سائمہ ناز آپ بتائیں گی کیا حکمت ہے؟ جی باجی، یہ جو نطفہ ہے سمن، یہ اتنا چھوٹا سا ایک ڈراپ ہوتا ہے، اور اس کے اندر تقریباً مطلب لیک یا لیک سے زیادہ جو ہیں وہ ایسے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں جو کہ ایکٹیو ہوتے ہیں. اور پھر اس میں سے کوئی ایک ذرہ جا کے جب ویمن ایگ سے ملتا ہے تو پھر اس سے بچہ کریٹ ہوتا ہے. اور وہ ایک جو سیمن کے اندر وہ جو ایک چیز ہوتی ہے، اس کے اندر پوری آپ دیکھیں کہ ڈی این اے اسٹرکچر ہوتا ہے، اور پیدا ہونے والا بچہ وہ ساری کوالٹیز لے کے پیدا ہوتا ہے. تو میں ہمیشہ یہی سوچتی ہوں کہ اتنی چھوٹی چیزیں ہیں، سیمن ہے یا ایٹم ہے، جو کہ ہمیں عام آنکھ سے نظر نہیں آتا، ہم دیکھ نہیں سکتے، اور اللہ کی قدرت کہ اللہ نے اس کو اتنا کمپلیکیٹڈ بنایا ہے. فار ایگزامپل ایٹم کو تو سب جانتے ہیں کہ ایٹم وی کی ناٹ سی ایٹم تھرو آر نیکڈ آئی، لیکن اس کے اندر پھر اور پارٹیکلز ہیں، الیکٹرانس، پروٹونس، نیوٹرونس. پھر اس کے بعد اور ریسرچ ہوئی تو اور اس سے بھی زیادہ چھوٹے پارٹیکلز ہیں. تو یہ اللہ کی قدرت ہی ہے کہ اتنی چھوٹی چیز اور پھر بھی اتنی کمپلیکیشنز، اتنی چیزیں ہیں اس کے اندر بھی. تو واقعی اللہ کی قدرت. ایک ڈی این اے پورا رکھ دیا ایک ذرے کے اندر، آپ کے ذرے کے اندر آپ کے ڈی این اے بنا دیا، اس میں انسان کی ساری ہسٹری رکھ دی. بالکل صحیح آپ نے کہا.
اور آپ یہ دیکھیں کہ پھر مثلا ایٹم کی جیسے آپ نے بات کی، اس کے اندر نیوٹران پروٹون، پھر اس کو آپ نینوز پہ لے جائیں اور چھوٹا کرتے جائیں اور چھوٹا کرتے جائیں. ہمیں کوئی ایک ڈاٹ بنا کے کہا جائے اس ڈاٹ میں اور چیزیں بناؤ، ہم بنا پائیں گے؟ اور مائنیوٹ سا ڈاٹ لگا کے ہم کہیں گے بھائی اور کیا کریں اس سے چھوٹا، کر تو دیا. تو اس سے پھر کیا ذہن میں آتا ہے؟ کون سا لفظ آتا ہے اللہ کی کیا ذہن میں آتی ہے؟ اللہ کی قدرت. اللہ کی قدرت. اور یہی تو مصنف کس خوبصورتی سے لے کر آ رہے ہیں نا کہ سوچنے میں مجبور کر دیتے ہیں. الحمدللہ، جزاک اللہ خیر، بہت اچھا آپ نے ریفلیکشن دیا. اچھا جناب، اب یہ بتائیے کہ آگے ہے کہ اس نے کثیر اور قلیل چیزیں پیدا کی، تو کون سی مخلوق اس نے کثیر بنائی اور کون سی اس نے قلیل بنائی؟ جی میں بتاؤں، مدیحہ، مدیحہ آپ بتائیے. جی عربک میں بتائیے. جی. وَقَصَّرَ سُبْحَانَهُ بَعْضَ الْمَخْلُوقَاتِ كَالتُّرَابِ وَالنَّبَاتِ وَالذَّرَّاتِ وَقَلَّلَ بَعْضُهَا كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْمَعَادِنِ. ہاں، وقلل بعدها، ٹھیک ہے، یہاں پر بعدها، ٹھیک ہے، بعدها، زبر آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا، ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ اس کا ترجمہ کیجیے. اور کثرت سے پیدا کیے اس پاک نے بعض مخلوقات جیسے کہ مٹی، نباتات اور ذرات، اور قللہ یعنی بہت، اور جو تھوڑے پیدا کیے جی وہ بعض میں سے وہ جیسے کہ سونا اور چاندی اور معدنیات، یہ بہت قلیل پیدا کی، اور جو کثرت سے پیدا کی وہ مٹی، نباتات اور ذرات. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اب آپ دیکھیں کہ ذرا سا غور کرنا ہے آپ نے، اس ہفتے آپ نے غور کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے بے شک گھر کے لان میں یا باہر آپ ٹریولنگ کر رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے، گھر سے باہر آ رہے ہوں گے، ذرا دیکھیے گا کتنی مٹی ہے آس پاس. اور ہمارے ملک میں تو بہت ہی نظر آ جاتی ہے، ڈھونڈنی بھی نہیں پڑتی، مٹی مٹی ہر طرف نظر آ رہی ہوتی ہے. کیونکہ بعض ممالک میں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ مٹی کو بھی سبزے سے ڈھانپ دیتے ہیں نا، لیکن کچھ جگہ کثرت آپ کو مٹی نظر آتی ہے. صحرا کو سوچ لیں، آس پاس سوچ لیں، میدان کو سوچ لیں، ہاتھ میں کبھی اٹھا کر دیکھیں مٹی کو. ہاں، کیا اتنی جس طرح مٹی بکثرت ہے، کیا سونا بھی بکھرا ہوا ہے پوری زمین پر اس طرح؟ اور کبھی آپ نے سوچا کہ مٹی اس نے زمین کے اوپر بکھیر دی اور سونے کو زمین کے اندر چھپا دیا، معدنیات کو. الحمدللہ. اور اسی لیے مٹی کی کوئی وقت نہیں ہمیں لگتی، اور سونا ہمارے لیے بہت پریشس ہے کیونکہ وہ قلیل ہے. لیکن دونوں کی اپنی بے انتہا یعنی فوائد ہیں، اور دونوں کے بغیر یعنی مٹی کے بغیر تو گزارا نہیں ہے نا، اسی سے سب کچھ ہم نباتات اگاتے ہیں. تو یہ جو بات ہے نا، اس میں کیا نشانی ہے پھر جی؟ کیونکہ آگے وہ اس میں بھی بول رہے ہیں نا، آگے اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی ایک نشانی ہے. تو ہر چھوٹی بڑی چیز میں اس نے حکمت رکھی ہے نا، تو کیا نشانی ہے بتائیے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ میں بتاؤں اوج. جی اور بتائیے. جی باجی، جیسے مٹی ہے نا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مٹی میں جب پانی ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کتنی ساری اس میں سے نباتات جو ہے اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں، اس میں سے سبزہ ہے، ہماری جانوروں کے لیے چارہ ہے، اور بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں ہمیں پھر. تو اگر وہ اتنی تعداد میں مٹی نہ ہمیں دیتا تو ہم یہ ساری نباتات کیسے اگاتے؟ تھوڑی سی مٹی ہوتی، اسی پہ جھگڑا پڑا رہتا. ابھی بھی زمین پہ بہت جھگڑا ہے زمین کی خاطر، لیکن الحمدللہ کوئی ٹھیک ہے، بہت اچھی بات. اور کوئی آپ بتائیں گے کوئی اور کیا اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ جی میں سوچ رہی تھی کہ اگر اتنا ہی جتنی مٹی ہے گولڈ ہوتا تو ارتھ پہ تو پھر مٹی رہنے ہی نہ لوگ دیتے، وہ گولڈ ہی سارا سمجھ کے تو اٹھا کے تو مٹی نہ رہتی، مردے کی طرح دفناتے لوگ. مردے کے در دفناتے. دادی میں بتاؤں، جی جی کہیے، ضرور بتائیے، آپ کے ریفلیکشنز کے لیے. اللہ تعالیٰ نے مٹی کا ذکر سب سے پہلے کیا کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مٹی کی اہمیت سونے سے بھی زیادہ ہے. بالکل، ہر ایک اپنی جگہ اہم ہے، لیکن بہرحال مٹی کو وہ، کیونکہ دیکھیں یہ آپ کی بات سے مجھے خیال ہے کہ ہم بہت زیادہ کوستے رہتے ہیں نا مٹی کو. میں نے دیکھا لوگ عموماً ہر وقت کہتے رہتے ہیں اس ملک میں بہت مٹی ہے، یہاں بہت گند ہے، یہاں یہ بہت ہے، یا فلانی چیز بہت ہے، ہر وقت مٹی پڑی ہوئی ہے، میں تو تنگ آ گئی ہوں مٹی سے، مجھے یہ پرابلم ہے. نو ڈاؤٹ کہ پرابلمز ہوتے ہیں، اس سے بعض لوگوں کو الرجی ہوتی ہے، بعض کو اور ہوتا ہے، لیکن
اس جس چیز کو اللہ نے بنایا ہے وہ بھی تو اس کی مخلوق ہے نا، اس کے بھی تو فائدے ہیں. اور یہ کتنی اچھی ایک بات میری ساتھی نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ اگر یہ مٹی نہ ہوتی تو ہم اپنے مردوں کو کہاں دفناتے. دیکھیں اس مٹی سے ہم آئے ہیں اور اس مٹی میں ہی ہم نے جانا ہے، اسی سے ہماری خوراک آتی ہے اور اسی میں ہم نے واپس جانا ہے. سبحان اللہ. جی سائمہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ چلیں آگے چلتے ہیں. میرا خیال ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں. اب وہ یہاں پر طاقتور اور قوی کی بات کریں کہ کچھ کو انہوں نے طاقتور بنایا اور کچھ کو کمزور مخلوق بنوایا. وہ کون کون سی ہے؟ کون پڑھے گا؟ جی ساجدہ آپ پڑھیں گے؟ جی وقبی سبحانہ بعد المخلوقات کجبریل الذی خلق اللہ لا ستمع جناح من یسد الافق. ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس میں اصلاح کی ضرورت ہے. میں چاہوں گی کوئی اور ساتھی بھی پڑھے. کوئی اور ساتھی پڑھے گا اس کو مزید؟ جی ساجدہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی ہے. عالیہ آپ پڑھیں گی؟ جی بادی. وقوی سبحانہ بعد المخلوقات کجبریل الذی خلق اللہ له 600 جناح منها يسد الافق واضعف بعد المخلوقات كالانسان والبعوض. ٹھیک ہے. وبعوث وقوى سبحانہ. ٹھیک ہے. وقوى سبحانہ اس نے قوی بنایا. ٹھیک ہے. اور یسد الافق یسد الافق. جی دونوں ساتھیوں نے بہت اچھی کوشش کی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے. جی جناب تو یہ بتائیے کہ کیا کیا بتا رہے ہیں؟ کون بتائے گا کہ کون سی اس نے کثیر اور کون سی قلیل مخلوق بنائی ہے؟ جی میں بتاؤں؟ ہما آپ بتائیے. جی بتائیے. اس میں انہوں نے بتایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مثال دی کہ جو انہوں نے بہت قوی بنایا کہ ان کے جو پر ہیں 7 پر ان کے جو ہے اور ان کے وہ ان کا ایک 600 پر سوری تو ان کے 600 پر جو ہے اس میں سے ایک پر جو ہے حد نظر جو ہے یعنی افق پر پورا پھیل جاتا ہے. یعنی ان کی بڑائی کو بیان کرنے ان کی کبریائی کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے اس طریقے سے بتایا. وہ بعد مخلوقات پھر انہوں نے بتایا کہ ضعیف ترین جو مخلوقات ہیں اس میں انسان اور مچھر، مطلب انسان کو مچھر کے برابر لا کے کھڑا کر دیا کہ انسان جو ہے وہ ایک کمزور انسان مخلوق ہے. ویسے اپنے آپ کو بہت سمجھتا ہے لیکن بعض اوقات مچھر کے ہاتھوں بھی چیز سے ہم بات کریں نا کہ عاجز آ جاتے ہیں نا، تو اس لیے ضعیف تو قوی بھی ہے اور ضعیف بھی ہے بہت سی جگہوں ضعیف پر. بھی ہے، عقل کی وجہ سے قوی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو فزیکلی جو ہے اتنا قوی نہیں بنایا جتنا کہ دوسری مخلوقات کو بنایا. اچھا اس میں سیکھا کیا؟ ٹھیک ہے بالکل صحیح ہوں آپ نے کہا. چلیں جی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر وہ بات کرتے ہیں اس کے بعد کہ وَلَهُ سُبْحَانَهُ فی خلق وہ حکمت کی بات کرتے ہیں نا کہ وَلَهُ سُبْحَانَهُ فِي خَلْقِ الْقَوِيِّ وَالضَّعِيفِ حِکْمَةٌ وَفِي كُلِّ مِنْهُمَا آیَةٌ وَعِبْرَةٌ. تو کیا اس میں نشانی اور عبرت ہے؟ جی کون بتائے گا آپ میں سے؟ آسیہ اکرم آپ بتائیں گی؟ جی اس میں یہ نا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو قوی بنایا ہے تو اس سے ہم اپنی وہ دیکھیں نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کمزور بنایا ہے تو اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اور اس کی قوت کا بھی احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں جس کو جتنی بھی قوت دے دیں اللہ کی مرضی جس کو جو چاہے بنا لیں. کوئی اور بات کسی کو اس قوی اور ضعیف سے کوئی اور بات سمجھ میں آئی ہو جو آپ کے ذہن میں کوئی آتا ہو؟ فرزانہ آپ بتائیں گے؟ باجی میں بتاؤں اس سے بتائیے نصرت باجی سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان اتنا کمزور ہے لیکن پھر بھی تکبر کتنا کرتا ہے نا، اپنے آپ کو کتنا سب کچھ طاقتور سمجھتا ہے. بہت اچھی بات کہ اللہ نے اسے قوی کمزور مخلوق بنایا ہے. قرآن میں ہی آتا ہے نا ضعیفہ کی بات، لیکن وہ سمجھتا کیا کہ وہ سب سے اونچا ہے. تو اسے کیا سبمیشن کے لیول پہ رہنا چاہیے، عاجزی کے لیول پہ رہنا چاہیے. اگرچہ اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بھی بنایا کمزور ہوتے ہوئے. یہ ہمیں یہ اللہ کی قدرت ہے نا، وہ جس کو چاہے کمزور ہوتے ہوئے بھی سب پر فوقیت دے دے. اس سے کچھ سیکھا آپ نے اپنے عمل کے لیے؟ کچھ سیکھا اس سے کسی نے؟ باجی جی سے یہ فرمائیے. سیکھا کہ عاجزی بہت ضروری ہے، یعنی عاجزی اختیار کرنا. ٹھیک ہے نصرت کہتی ہیں عاجزی ضروری ہے. اور کون ساتھی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی باجی میں کچھ کہنا چاہوں گی. باجی کمل کہیے، ضرور موقع دوں گی سب کو انشاءاللہ. جی پہلے تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو مٹی کا ذکر ہوا تھا تو اس میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے
وہ سب مٹی سے بنائے ہوئے انسان کے لیے ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہی سپیریئر بنایا ہے, بس وہ اپنے مقام کو نہیں پہچانتا. اور دوسری چیز میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو انسان اپنے آپ کو ہی کنٹرول نہیں کر سکتا, مطلب غرور کس بات کا, وہ اپنی ایموشنز کنٹرول نہیں کر سکتا, وہ اپنی سوچوں کو کنٹرول میں نہیں کر سکتا کہ آج اس وقت چاہوں خوش ہونا تو خوش ہو لوں, رونا چاہوں تو رو لوں. یہ سب کچھ جب اس کے اپنے ذات اپنے اختیار میں نہیں ہے تو وہ کسی اور چیز کو, یہ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی مخلوقات کو بھی اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکتا. تو اپنی یعنی کہ حیثیت پہچانے اور اللہ کی بڑائی پہچانے اور اللہ کی ہر تخلیق کو اہمیت دے. بالکل, اور اللہ کی ہر تخلیق کو اہمیت دے. بہت اچھی بات ایک کی. اور چیز بھی اپنی مجھے حیثیت آ رہی تھی پہچانے, دماغ میں. اللہ کی قدرت کو جانے اور اللہ کی ہر مخلوق کو اس کی ویلیو دے. جی فرمائیے. یہی آ رہی تھی جیسے وہ جو ابھی نطفے کی بات ہوئی تھی کہ اتنے چھوٹے ڈی این اے سے ہے, تو وہ کتنی جیسے معمولی سے چیز سے ایک انسان پیدا ہوتا ہے, پھر اس کے پوری جوانی تک آتا ہے, بڑھاپا آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو انسان کے لیے ہی رکھ دی ہے, یعنی کہ مقصد دنیا میں آنے کا. اور مطلب بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ کتنی چھوٹی چیز سے اللہ کی قدرت ہے کہ اس سے ایک بڑی مخلوق بن گئی نا, انسان جو بن گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں اس کے لیے رکھ بھی دی ہیں کہ ساری چیزیں اس کے کام کے لیے لگائے, سورج چاند ستارے جو بھی ہے بیسکلی تو انسانوں کے فائدے کے لیے بنا دیا نا سب اللہ تعالیٰ نے. اور پھر یہ کہ انسان کو جو حکم دیا گیا کہ اس کی عبادت کرے یا اس کی اطاعت کرے, تو پھر اس میں انسان کتنی کوتاہی کرتا ہے اور اپنے آپ کا مطلب اکڑتا ہے کتنا, یہ سب چیزیں نا. تو وہ بہت ٹھیک ہے, بہت بہت اہم بات آپ لوگوں نے کی. جی فرمائیے. جی مصعب کہیے, کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی میں یہ کہہ رہی تھی جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بنایا کہ وہ فرشتے ہیں اور وہ کوئی نافرمانی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات لیکن انسان کو بنایا, لیکن جب عاد اور سمود کا حال دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جب یہ کہا من اشد منا قوہ, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا جو کہ پہاڑوں کو تراش کے گھر بنا رہے تھے, ان کو اللہ نے اتنی قوت دی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک قوت جیسے ہے نا کہ ہر علم والے پر علم بھی ایک قوت ہے نا, کہ ہر علم والے پر ایک اور علم والا ہے. ہر قوت والا جو اپنے آپ کو بہت شاندار اور قوی سمجھتا ہے, وہ یاد رکھے اس اوپر کچھ اور ہے. جیسے انسانوں سے زیادہ قوی, جیسے فرشتوں کو بتایا, جیسے جن ہیں وہ ہر جگہ جا سکتے ہیں, انسان نہیں اڑ کے جا سکتے. اور سب سے زیادہ قوت والی ذات, قدرت والی ذات تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے. تو انسان کو پھر یہ ساری چیزوں سے ایک ہی لفظ ذہن میں آتا ہے, اور وہ ہے عاجزی اور سبمیشن. نیکسٹ آتے ہیں جی, نیکسٹ سوال پہ. انشاءاللہ آپ آگے پھر شیئر کیجیے گا مزید. ابھی ہم نے طاقتور اور کمزور مخلوق کی بات کی نا, اب ہم بات کرتے ہیں کون سی مخلوق کو اونچا اٹھایا اور کون سی کو زمین پہ رکھ دیا. کون پڑھے گا؟ سعدیہ ندیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هو سبحانه القادر الذي رفع بعض المخلوقات كالعرش والكرسي والسماوات والجبال والأشجار ووضع بعضها كالأرض. چلیے پڑھیں آگے, پورا پڑھ لیں. اچھا. ووضع بعضها كالأرض وما فيها وما عليها والبحار والأنهار. ووضع بعضها, ٹھیک ہے, ووضع بعضها كالأرض وما فيها وما عليها والبحار والأنهار. ٹھیک ہے. اب یہ تو میری ساتھی نے پڑھ لیا. آپ کو یہ بتائے کہ یہ جو اس میں یہ آ رہا ہے ووضع بعضها كالأرض وما فيها وما عليها, اس سے کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ کون بتائے گا آپ سے, جس نے ابھی تک کچھ نہ بتایا؟ سب ساتھی آج حصہ لے نا. یہ واقعہ آپ بتائیں گی, کیا سمجھ میں آیا اس سے؟ ووضع بعضها كالأرض وما فيها وما عليها, یہ کیا ہے, کیا بتا رہے ہیں وہ یہاں پر؟ مثالوں سے بتائیے. جی اس میں بتا رہے ہیں کہ کچھ چیزوں کو زمین پر رکھ دیا ہے, جیسے زمین اور جو کچھ اس میں ہے, اور سمندر اور دریا. ہاں, تو کیسے ہیں زمین پر جو ہیں وہ وما فیہا وما علیہا, اندر ہے یا اس پر ہیں؟ تو آپ کو کیسا لگتا ہے, سمندر کھڑا ہوا نظر آتا ہے یا کیسا نظر آتا ہے؟ نہیں, سمندر بھی زمین پر رکھا ہوا ہے, بچھا ہوا لگتا ہے نا, ہے نا. اگر یہی کھڑا ہو جائے پانی تو کیا ہوگا, ہم بچ سکیں گے؟ سب کچھ ڈوب جائے گا, سونامی جیسے طوفان آ جائیں گے نا پھر. تو یہ جو لٹا دیا نا اس نے بڑے بڑے سمندروں کو, کمال ہے اس کا. اچھا, اور پھر روک بھی رکھا ہے اس کو, آپ دیکھیں
آپ پانی جو ہے بہائیں کہیں، ذرا اس ایکسپیرینس کو کریں، ذرا خوب سارا پانی کہیں بہا کر آپ اس کو بغیر کسی روک کے دکھائیں. ہمیں تو کوئی روک نہیں نظر آتی نا. آپ دیکھیں آپ ساحل پر ہوتے ہیں، آپ کو کوئی باؤنڈری وال بنی نظر آتی ہے سمندر کے گرد؟ ذرا جائیے کلفٹن پر، سی سائڈ پہ جائیے یا کہیں اور پر، اور دیکھیے کہ آپ کو کوئی پوری باؤنڈری وال سی سائڈ پہ نظر آ رہی ہے؟ کوئی نہیں. زمین اور پانی ملا ہوا ہے لیکن کھڑا نہیں ہو رہا، چڑھ نہیں رہا ہم پر. کمال ہے یا نہیں؟ لٹا دیا اس کو. جسٹ فیل اٹ. فیل کرتے ہیں آپ؟ محسوس کرتے ہیں اس کو؟ پڑھنے سے تو ایک محسوسات بھی ہونی چاہیے نا. اور اس میں جو لہریں ہیں، میں یہ دیکھتی ہوں لہریں کیسے اونچائی پہ آتی ہیں، واپس چلی جاتی ہیں، پھر آتی ہیں. مطلب یہ کوئی مشین نہیں ہے اندر کہ کوئی سمندر میں مشین لگائی ہوئی ہے اس کے ذریعے آ رہی ہوں. یہ سب اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑی کیسے بات ہے نظام کہ ہے اللہ اس کو تعالیٰ کا. روکا ہوا ہے اللہ نے. اگر وہ باہر آ جائے تو سب تباہی ہو جائے نا. اللہ تعالیٰ کا حکم کو روکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے. الحمدللہ. اچھا، اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی تو فرما رہے ہیں کہ کچھ مخلوقات کو کیا کر دیا؟ اونچا اٹھا دیا. وہ کون سی مخلوقات ہیں؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ یہ تو لٹا دی میں نا. بتاؤں. جی جیسے بتائیے. پہاڑ ہیں، پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا دیا ہے. اور تارے ہیں، تاروں کا ذکر ہے یہاں پر کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اوپر آسمان پہ سجا دیا ہے. پڑھیے کہاں سے ہے، پڑھیے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْقَادِرُ الَّذِي جَمَعَ بَعْضَ الْمَخْلُوقَاتِ كَالْجِبَالِ وَالْبِحَارِ وَفَرَّقَ بَعْضَهَا كَالنُّجُومِ وَالرِّمَالِ وَالثِّمَارِ وَالْأَوْرَاقِ. تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جی الحمدللہ. جی بتائیے تو کیا جیسے کیا چیزیں آ پہاڑوں رہی کو ہیں اس میں. جی جیسے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو اوپر اٹھا دیا، جیسے پہاڑ ہیں ان کو اوپر اٹھا دیا. اور سمندر بھی آج بعض ملکوں کے شہروں میں آپ دیکھیں گے کہ سمندر جو ہے وہ سطح زمین سے اونچے ہیں، شہر نیچے ہیں اور سمندر اوپر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ سمندر ان شہروں پہ حاوی نہیں ہوتے، وہ چڑھ کے نہیں آتا، وہ اپنی لمٹ میں ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے اور وہ اپنی لمٹ میں اور وہیں تک ہی رہ رہا ہے. اور شہر نیچے ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، شہر نیچے اور سمندر اوپر ہے لیکن وہ اس پہ آتا نہیں ہے. اور اسی طرح تارے اللہ تعالیٰ نے کمال سے روک اور رکھا ہے نا. روک سبحان نظر نہیں اللہ. آتی. جی لیکن بالکل. ابلا اور یہاں پہ جو رفع کی بات کی وہ تو مخلوقات میں کل عرش والکرسی والسماوات کی بات کی، والجبال والاشجار. وہ جو اوپر ہے نا، رفع بعد المخلوقات کل عرش جی والکرسی جی 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 والسماوات، جی جی وہ جی بلند وہ کیا ہے. پیچھے ہم بات کر رہے ہیں نا، پیچھے بات کر کے آئے نا. السلام بالکل علیکم صحیح. بچی. جی. اور یہاں پر زمین پر اس نے یہ جو ایکچولی بات کری ہے وہ یہ کہ جو سمندر ہے نا وہ زمین پہ اس نے لٹائے ہوئے ہیں. لیکن بعض جگہ وہ زمین کا یعنی لیول ایسا ہوتا ہے کہ وہ شہر اس سے ذرا اونچے ہوتے ہیں پھر بھی زمین پہ نہیں چڑھاتے. یعنی پانی جی کا بالکل لیول نہیں اونچا چڑھا. ہوتا ہے لیکن زمین پہ نہیں چڑھاتا. یہ مراد ہے ان کا کہنے کا. ٹھیک ہے. السلام علیکم بچی. جی فرمائیے. باجی یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے، یہاں پہ اس کی بات ہو رہی تھی کہ یہاں اللہ نے جمائے ہوئے ہیں، مطلب کہ تھوڑے چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جما کے رکھا ہے. جیسا کہ پہاڑ اور سمندر کو اللہ تعالیٰ نے جما دیا ہے، یعنی مضبوط وہاں پہ رکھ دیا ہے. اور ستاروں اور ریت اور جو پھل اور پتے ہیں ان کو بکھرے ہوئے بنائے ہیں. مطلب کہ یہ سارے کے سارے پھیلے ہوئے ہیں، ذرا کہ ریت جیسی پھیلی ہوئی ہے. یہی پڑھا باجی انہوں نے ابھی جو پڑھا تھا، اسی اچھا سینٹینس کو اچھا پڑھا تھا. ہو ہاں سکتا ہے میں اس کو اس سے لے رہی تھی. یہ جو ہے نا وَوَدَا نہیں، بَيْنَ انہوں نے ابھی الْأَرْضِ جو پڑھا یہی سینٹینس پڑھا وَالْبِحَارِ ہوا تھا. وَالْأَنْهَارِ تک جو ہے نا وہاں تک یہ ساری بات ہے. اور اب ہم اس پر آتے ہیں کہ وَهُوَ سُبْحَانَ الَّذِي جَمَعَ بَعْضَ الْمَخْلُوقَاتِ كَالْجِبَالِ وَالْبِحَارِ وَفَرَّقَ. یہ جو وَفَرَّقَ بَعْضُهَا یہاں سے اب ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. وہ ایک جیسا تھا تو شاید میں نے لائن آگے پیچھے دیکھ لی ہوگی. ٹھیک ہے. یہاں سے یہ بتائیے کہ جو یہ ہے کہ وہ فرق بعضها كالنجوم والرمال والثمار والاوراق، اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی باجی میں بتا رہی تھی یہی بات کو. بتائیے. تو یہی تھا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں جمائی ہوئی ہیں وہ ہیں پہاڑ اور سمندر. ان کو اللہ تعالیٰ نے جما کے بنایا ہے، یعنی ان کو مضبوط بنایا ہے. اور جیسا کہ فرق بعضها اس کو ہے ستارے، جیسا کہ وہ بکھرے ہوئے ہیں آسمان پہ سارے. اور جیسا کہ ریت ہے وہ بھی زمین پہ ساری بکھری ہوئی ہے. ذرات ہیں اور جیسا کہ پھل اور پتے ہیں یہ سارے بکھرے ہوئے ہیں. فرقہ یعنی بکھرے ہوئے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں. اچھا یہ جو یہ اتنی خوبصورتی سے لائے ہیں، اس اینگل سے کبھی آپ نے سوچا کہ کیا کیا چیزیں جڑی ہوئی ہیں اور پھر بھی بکھری ہوئی ہیں؟ اور کچھ چیزیں بکھری ہوئی ہیں اور الگ الگ بھی ہیں. مثلا پانی پورا بکھرا ہوا ہے نا دور دور تک، لیکن جڑا ہوا بھی ہے.
आइस जमा हुआ है और जमा हुआ भी है, और जो पत्ते हैं और ये चीजें ये अलग अलग हैं और बहुत दूर तक नजर आते हैं। कभी इस एंगल इससे सोची थी बात? नहीं बाजी। कोई और आप में से शेयर करेगा? जज़ाकल्लाह खैर हुई। कोई और शेयर करेगा कि जो मुसन्निफ इस कदर मुख्तलिफ डाइवर्जन ला रहे हैं, चीजें ला रहे हैं, इससे आपकी सोच में क्या आती है, क्या फील करते हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। मैं बताऊं? सलाम जी, आप नाम बताएंगे अपना? आपका मेरे पास एक्चुअली ना ये डिफरेंट आ रहा है कुछ, आपके वो टेक्नो स्पार्क कुछ इस तरह आ रहा है। आप नाम अपना बताएंगे? मेरा नाम आसमा ताहिरा है। जी आसमा बताइए, फरमाइए। जी बाजी, जिस तरह से ये मुसन्निफ लेके आ रहे हैं ना, इस तरह से बहरहाल मैंने तो इतनी गौर से कभी नहीं सोचा था, लेकिन हाँ ये बात हकीकत है कि रेत जो है उसके जर्रे इतने अलग अलग हैं, इतने छोटे छोटे से हैं, बिखरे हुए हैं, और बहुत छोटी सी चीज है ना, अगर जर्रे को लेकर आए तो एटम को लेकर आए तो छोटी चीजों में बहुत छोटी सी चीज है। और इसी तरह से जो पत्ते हैं पौधों पे, जो दरख्तों पे लगे हुए होते हैं, वो लगते तो अलग अलग हैं, बिखरे बिखरे लगते हैं, लेकिन जब वो पौधों के ऊपर हैं तो पौधों की खूबसूरती भी उन्हीं से है। यानी छोटी से छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी चीज हो, अल्लाह ने वो बनाई किसी मकसद के लिए होती है, वो उनकी खूबसूरती भी होती है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा एक काम करें, एक होमवर्क करें इस दफा। देखिए वो तो कुछ चीजों को बता के इससे एक सोच दे देते हैं ना, तो हमें खुद भी तो मजीद रिसर्च करनी चाहिए, सोचना चाहिए। आप 2 कैटेगरीज बना दें, ठीक है? एक जो है ना कि उसने कुछ चीजों को जो है वो अभी जिस पर हम बात कर रहे थे कि उसने कुछ चीजों को जमा बादल मखलूकात बनाया और कुछ को फर्रक बादुहा किया, समझ रहे हैं? ठीक है, बादहा कि कुछ को जमा किया और कुछ को अलग अलग रखा, और दोनों की मिसालें भी उन्होंने कुछ दे दी। आप 2 कॉलम बना सकते हैं और उसमें आप वो सारी चीजें लिख सकते हैं कि जो उसने जमा की हुई है, जो जमा की फॉर्म में है, अगर जो बहुत ह्यूज है। आप देखिए बाज़ औक़ात पहाड़ों का एक इतना तवील सिलसिला चल रहा है और बाज़ औक़ात छोटी 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 टुकड़ों में चीजें होती हैं, है ना? तो इसी तरह आप सोचें, जर्रे जैसे आपने मिसाल दी, आपने पत्ते मिसाल दी, कुछ तो उन्होंने लिख दिया, तो हो सकता है आप बहुत सी और चीजों की कैटेगराइज कर लें कि क्या चीजें उसने जमा की सूरत में रख दी और क्या चीजें उसने अलग अलग बना दी, और है दोनों बकसरत। ठीक है, चलें इसको करके देखें, जब आप करेंगे इंशाल्लाह आपकी जरूर सोच में वसअत आएगी। बाजी इसमें मैं एक शेयर करना चाह रही थी एक पॉइंट। फरमाइए। बाजी ये कह रही थी कि इसमें बहुत बड़ी हिकमत है अल्लाह ताला की कि पहाड़ को जमा कर बनाया। अगर वो बिखेर देता तो उस पे कैसे चढ़ा जाता, फिर वो पहाड़ों की जो जरूरतें हैं ऊपर, जैसे उन पे बर्फ गिरती है, वहां से पानी गिरता है, वहां से वो सब पूरी ना हो पाती। इसी तरह समंदर अगर बिखरा हुआ होता तो फिर उसमें जहाज ना चल पाते। और इसी तरह सितारों को और इनको बिखेर के बनाया, क्योंकि ताकि वो सबकी जरूरत पूरी कर सकें। पूरी सितारे इसलिए बिखेरे में कि सबको रास्ता दिखा सकें, समंदरों में रास्ते देखे जाते हैं उससे, और सब जगह रोशनी कर सकें। इसी तरह फल हर किसी के अच्छा गुड, बिल्कुल सही आ आपने सके। कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आपके जिस्म में कोई चीज है जो कि है भी और अलग अलग भी है, कसरत है और अलग अलग भी है, कोई बता सकते हैं? सेल्स हैं, जैसे सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं। ठीक है जी, और सर पे हाथ रखिए जरा, क्या बाल कमाल इन बालों को आप देखिए, कितने गिरते हैं और कितने उगाते हैं ना, कितने बकसरत बनाए, अलग अलग भी रखे और करीब करीब भी है। और अगर ये एक एक अलग दूर दूर होता तो कैसी शक्ल लगती, और कितने ज्यादा बनाए माशाल्लाह, और कितने करीब बनाए और अलग अलग भी कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। उंगलियां देखिए, हाथ देखिए अपने, हाथ देखिए अपने, देखिए आपके जी माशाल्लाह, सामने उंगलियां हाथ वो मिलके एक हाथ काम करता है। एक हाथ बना रहे हैं, और अगर ये उंगलियां जुड़ी होती तो आप कुछ पकड़ सकते, कुछ कर सकते, कुछ पकड़ ही नहीं सकते थे। बिल्कुल अल्लाह की कुदरत कैसे और कहाँ तक कट लगाया अल्लाह ताला ने, देखिए आगे नहीं बढ़ा, एक वक्त तक कटता है और फिर वो रुक जाता है। बहुत सी चीजें आप सोच सकते हैं, और ये आप देखिए आप शेयर कर सकते हैं और अपने घर में बच्चों से, ये अल्लाह की कुदरत। ये कभी खाने की टेबल पे चाय पीते हुए इन चीजों को बातों बातों में शेयर करें कि मैं तो अमेज हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की क्या कुदरत है। जी मैं एक बात कहना चाह रही थी कि जो
یہ جو ریت کی بات کی گئی ہے نا، تو میں ابھی ریاض سے ہوں، سعودی عرب سے. اب صحرا کی اور ریت کی تو بات ہے، تو یہاں پہ ہم بہت ایکسپیرینس کرتے ہیں نا. تو ٹریولنگ میں الحمدللہ مکہ جانا ہوتا ہے یا جبیل جانا ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ریت صرف یہ نہیں ہے کہ ریت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنا دی اور بکھیر دی، لیکن اس کی جو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جمع کر دی، اس مخلوق کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ریت جو ہے، ہم جب جبیل جاتے ہیں وہاں کی وائٹ ہوتی ہے. جب ہم ریاض آتے ہیں وہی ریت جو یہاں پہ جو صحرا ہے ان کی اورنج کلر ہوتا ہے. اور ایون جب اگر ریت کا طوفان آتا ہے تو ہمارے گھروں میں اورنج ڈسٹ آتی ہے. اسی طرح سے اگر ہم آگے جائیں تو کہیں کی ریت جو ہے وہ بلیک کلر کی ہے، کہیں اورنج کلر کی ہے، اور کہیں جو ہے وہ وائٹ کلر کی ہے. تو اگر ہم جمع بھی کر دے گیا اور اس کی ویرائٹی دیکھیں، صرف ایک ریت کی جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، اور یہ ریت صرف لوگوں کو دفنانے کے لیے کام نہیں آتی بلکہ لوگوں کے رہنے کے لیے بھی. میرے ہسبینڈ کیونکہ برج ڈیزائنر ہیں، تو یہ جتنے بھی کنسٹرکشن ہوتی ہے، جو روڈ ہیں، جو برجز بنتے ہیں، جو بلڈنگز بنتی ہیں، یہ پوری دنیا میں جو کنسٹرکشن وہ ریت کی وجہ سے ہوتی ہے نا، وہی تو یوز ہوتی ہے. جی تو ہمیں جو یعنی کہ ہم جس میں رہ رہے ہیں، جس گھروں میں رہ رہے ہیں، اس میں کیا استعمال ہو رہی ہے؟ وہ ریت استعمال ہو رہی ہے. اور ہم کبھی ویلیو دیتے ہیں ان چیزوں کو؟ ہم کبھی مٹی اور ریت کو ویلیو دی ہے؟ یہی میں کہنا چاہ رہی ہوں. اور بعض جگہ کی ریت استعمال بھی نہیں ہوتی بلکہ کہیں اور سے منگوائی جاتی ہے کہ وہ وہاں پائی جاتی ہے. تو اس ریت کو جو آپ ایک سمپل ایک ریت کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی قدر نہیں ہے، تو واقعی جب اگر آپ کنسٹرکشن سے تعلق ہو یا آپ کا ان سب، تو آپ کو پتہ چلتی ہے کہ ریت کیا چیز ہے اصل میں. تو اس میں اللہ اللہ کی جو حکمت ہے نا، دیکھیں پھر وہی بات ہے نا کہ اس کی حکمتیں اور وہ جانے کہ اس نے الگ الگ رنگ کیوں بنائے، الگ الگ ایگزیکٹلی. اور وہ مٹی کی ساتھ ساری کیوں بھی نہیں بنا جمع بھی دی. کر دیا، جمع بھی کر دیا. اگر آپ حرم کی کنسٹرکشن اٹھا کے دیکھیں، یا مختلف جگہوں سے پتھر آئے، مختلف جگہوں سے ریت آئی، اور ہر چیز کا الگ الگ کام ہے. ہم جو یہ پیچھے پڑھ رہے تھے نا کہ کسی کو قوت دی اور کسی کو جو ہے کمزور بنایا، تو کیونکہ اللہ کو حکمت سے، اللہ کی حکمت یہ جانتی تھی کہ اس کو کمزور ہی رکھنا ہے اور اس کو طاقتور ہی بنانا ہے. تو وہ چیز اگر کمزور کو طاقتور، سارے طاقتور ہوتے تو پھر کمزور جو ہے وہ کیا کرتے، ان کو تو دنیا پتہ کا ہی نہیں نظام چلتا. ہی نہ چل پاتا ہے نا. سبھی طاقتور ہوتے تو کچھ دنیا کے نظام نہ چلتا. آگے چلتے ہیں، کچھ سوال اور لے لیتے ہیں. اصل میں آج کا چیپٹر اتنا زیادہ ڈسکشن والا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کس چیز کو چھوڑیں اور کس چیز کو لیں. آپ دیکھیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس نے کچھ مخلوقات کو ظاہر کیا اور کچھ کو چھپا دیا. انیلا آپ پڑھیں گی کون سی چھپا، ظاہر کی کون سی چھپائی؟ انہوں نے سب سے پہلے اظہر دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا، وَأَخْفَى الْآخِرَ اور آخرت کو چھپا دیا. وَأَظْهَرَ الْأَبْدَانَ اور بدن کو ظاہر کیا، وَأَخْفَى الْأَرْوَاحَ روح کو چھپا دیا. وَأَظْهَرَ الْأَجْسَادَ جسم کو ظاہر کیا، وَأَخْفَى الْعُقُولَ اور عقل کو چھپا دیا. وَأَظْهَرَ اور ظاہر کی قیمت الاشیاء، اشیاء کی قیمت، وَأَخْفَى قیمت الاعمال اور اعمال کی قیمت کو چھپا دیا. وَأَظْهَرَ مخلوقات کو ظاہر کیا، اور وَحَجَبَ نَفْسَهُ عَنْ خَلْقِهِ اور اپنے حجاب کیا خود کو مخلوق سے، یعنی اللہ نے خود کو چھپا لیا. آپ کو کیا سمجھ میں آیا ہے؟ کچھ شیئر کریں گی؟ میں تو باجی آپ کو سچی بات بتاؤں، آج میں جب یہ لیسن میں نے 3 سے 4 دفعہ میں نے سنا ہے، اور مجھے اپنا آپ اتنا کمتر محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ہم نے اتنی عمر گزار دی اور ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں. پورا قرآن پڑھ لیا اور ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا. اور اتنی مطلب ایسی ایسی چیزوں، جس طرح انہوں نے یہ کمپیریزن کر کے چیزوں کو سمجھایا ہے اور اللہ کی قدرت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو میرے دل میں تو سچی یقین کریں اتنی اللہ کی محبت اور مصنف کے بارے میں کہ یہ بھی تو انسان ہی ہے نا، یہ ہمیں اللہ سے جوڑ رہے ہیں. تو ہمارا بھی کام بنتا ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑیں. مجھے تو اب صبح سنا میرے دماغ میں یہ لیسن اللہ کی قدرت اور اللہ کی اور اتنی قربت محسوس ہو رہی تھی. مجھے لگ رہا تھا جیسے میں نے اب اللہ کو تھوڑا تھوڑا پہچاننا شروع کیا، ابھی بہت سارا پہچاننا ہے. اور کائنات، اور ایک بات نوٹ کرنے والی ہے کہ انہوں نے کائنات کی مثالیں دے دے کے ہمیں اللہ کی قربت کا احساس دلایا. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم قرآن کے ساتھ ساتھ کائنات پہ غور کریں تو ہم اللہ کو پا سکتے. مجھے تو یقین کریں باقی بہت زیادہ اپنے گناہوں پر اور خود یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ہم اللہ کے سامنے کچھ بھی بہت ہی اہم بات کی انیلا نے کہ جس طرح مصنف کے دل میں ایک تڑپ ہے نا، اور وہ مثالوں پہ مثالیں لا کے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں رب سے، اور ہم بھی
کیا ہم بھی اتنی بات سوچتے ہیں، اتنی لاتے ہیں؟ میرے خیال ہے ہم تو یہ پڑھ کے بھی بھول جائیں گے. اس لیے ان کو ضرور دیکھیں. آپ بہت سی اس کے اندر اپنے فلو چارٹ بنا سکتے ہیں. یہ جو مختلف دو چیزوں کو کمپیریزن میں لے کے آ رہے ہیں نا، یہ سارے کمپیریزن آپ ہیڈنگ کے ساتھ اپنے لیے بنا سکتے ہیں کہ کون سی جو ہے وہ اظہر بعد مخلوقات ہی ہے، وہ اخفا بعدھا کون سی ہے. اب آپ 2 کالم یہ بھی بنا سکتے ہیں نا. اور یہ تو انہوں نے کچھ بتائی ہیں، آپ اس کے علاوہ اپنے لیے نکال سکتے ہیں. اچھا اس میں جو جی کہیے. ایک چیز اور میں نوٹ کر رہی تھی کہ یہ چونکہ اللہ کی محبت اور اللہ کے جو عظمت اور قدرت کا احساس دلانا چاہ رہے ہیں، تو ان کو مثالیں بہت ساری مل رہی ہیں جو ہم نے کبھی نہیں سوچی. یہ صرف طلب کی کمی ہوتی ہے کہ ہمیں مثالیں نہیں ملتی. جب ہم درس دے رہے ہوتے ہیں یا لوگوں کو کچھ بات بتا رہے ہوتے ہیں، ہم وہی لگا بندہ انداز اپنا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ہم نے غور ہی نہیں کیا ہوتا. تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے. کائنات آپ اگر باہر نکل جائے نا، آپ ذرا باہر نکل جائیں اور کھڑے ہو کر صرف، میں جیسے واک کرنے جاتی ہوں تو میں نا کچھ اس میں اپنا موبائل لے کے نہیں جاتی، کوئی چیز نہیں لے کے جاتی، صرف تسبیح لے کے جاتی ہوں اور پاک میں اور پتوں کو، پھولوں کو، چیزوں کو، لوگوں کو، ہر چیز کو دیکھتی رہتی ہوں. کیا لوگوں کو کم اللہ کی مخلوقات، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن چیزوں کو آپ یقین کریں پھولوں کے اتنے رنگ نظر آتے ہیں، وہ گھر بیٹھے آپ کو نظر نہیں آتے. جب آپ گھر سے باہر جب بھی نکلیں، ہم جاتے ہیں شاپنگ مالز دیکھنے، ہم کہاں جائیں؟ اللہ کی تخلیق دیکھنے. آپ کو اس میں اللہ کی جھلک نظر آئے گی، اس کے رنگ نظر آئیں گے. ظاہر اللہ کو تو نہیں اس میں دے، اللہ تو اس میں موجود نہیں ہے، لیکن کارنامے تو اسی کے ہی ہے نا، قدرت تو اسی کی ہے. چلے جی آگے آتے ہیں. ایسا کبھی آپ کے ساتھ ہوا ہوگا نا کہ آپ نے کوئی چیز دیکھی ہوگی، کوئی جگہ دیکھی ہوگی اور آپ کو اللہ پہ پیار آ گیا ہوگا کہ تو اتنا عظیم رب ہے، تو نے یہ بنایا، آپ ششدر رہ گئے ہوں گے. کبھی ایسا ہوا کچھ دیکھ کے کسی چیز کو، اللہ کی بنائی ہوئی کوئی ایسی تخلیق دیکھ کے آپ حیران رہ گئے ہوں؟ بعض باجی ایسا بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی بچے کی مسکراہٹ میں بھی اللہ تعالیٰ کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی خوبصورت مسکراہٹ دی ہے. بالکل. فقہ القلوب کے نام سے جن کا یہ ہے وہ کچھ بات کریں گی؟ جی میرا نام عالیہ اکبر ہے. میں ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے کا ذکر ہے، اور اس میں اگر آپ یہ ساری چیزیں دیکھیں جو مخفی ہیں، جیسے آخرت ہے، روح ہے، عقل ہے، یہ جو چیزیں مخفی ہیں اور غیب میں ہے، تو سورہ بقرہ کی شروع میں اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. یہاں پر بھی ہمارا، کیونکہ جب ہم قرآن پاک کے اوپر پڑھتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں، اسی میں شروع میں ہی ہمیں بتا دیا کہ تمہیں جس غیب کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے، وہ یہ چیزیں وہ نظر نہیں آ رہی، کیونکہ یوزلی ہم نظر نہ آنے والی چیزوں کو ذرا کم ہی سمجھتے ہیں. بالکل، بہت اچھا پوائنٹ ہے. اور یہی وہ اٹھا رہے ہیں پوائنٹ کہ جو تمہیں نظر نہیں آتا وہ ضروری نہیں ہے کہ ہو ہی نہ، وہ موجود ہے، بس تم اسے پرسیو نہیں ابھی کر سکتے. اور تم قیامت کے دن ہو سکتا ہے اللہ تمہیں دکھا دے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنا دیدار نصیب کر دے، ہمیں جنت میں لے جائے اور وہاں اس کو دیکھ سکیں. چلیں جی 1-2 سوال اور لے لیتے ہیں. یہ جو ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے، اچھا اب دیکھیں انہوں نے پہلے نا مٹیریل چیزوں کی بات کی، اور اب وہ آہستہ آہستہ ان مٹیریل کی طرف آتے جا رہے ہیں جو پکڑ کے نہیں آپ دیکھ سکتے، پرسیو نہیں کر سکتے. جیسے عقل کو آپ پرسیو نہیں کر سکتے، پکڑ نہیں سکتے، اسی طرح آپ روح کو ویٹ نہیں کر سکتے، لیکن جسم کا کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد وہ ایک اور آتے ہیں جو امٹیریل چیز ہے لیکن بہت اہم، کہ اس نے مخلوق میں درجے رکھے ہیں. کیا کیا درجے رکھے ہیں وہ یہاں بتا رہے ہیں، کوئی پڑھے گا آپ میں سے؟ میں پڑھوں؟ پڑھیے. فسبحان الخلاق العلیم الذي فاوت بين مخلوقاته فخلق كبير وصغير والذكر والأنثى والقوي والضعيف والثقيل أحيا بعدها وأمات بعدها وخلق المخلوقات وفرقها في ملكه في السماء والأرض. کیا سیکھا اس سے؟ کیا سیکھا اس سے جو اس نے فرق رکھا؟ جی ادیبہ آصف آپ بتائیں گی یا کوئی اور جن کے ہاتھ کھڑے کوئی بتائے؟ جی میں بتاتی ہوں. میں نے تو یہ سیکھا کہ اللہ پاک نے جو مخلوقات کے درجات رکھے ہیں نا، اس میں بھی اتنی بڑی سی نشانی ہے کہ اگر ہم مرد اور عورت کا ہی فرق دیکھیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کو حصہ مطلب قوام ضرور بنایا ہے، لیکن عورت کو بھی تو اس کے عورت کے درجے کے مطابق مطلب 3 درجے ماں کا درجہ بلند کر دیا. بالکل. ہاں. اور قوی اور ضعیف کا دیکھیں تو
کچھ چیزیں قوی بنائی ہیں لیکن کچھ چیزیں جو کمزور بنائی ہیں وہ کمزور رہتی ہوئی اچھی لگتی ہیں. انسان جیسے انسان کی بات، اور آپ اس سے پہلے جو باتیں کر رہی تھی نا اس میں میرے کہیے شاید ان کا مائک بند ہو گیا. اتنا کچھ ہے کہنے کے لیے کہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایک دن کے لیے آپ کا گروپ کھولیں اور اس میں آپ اپنے ریفلیکشنز لکھیں اس ٹاپک کے حوالے سے جو آج ہم نے شروع کیا ہے. اس کو پڑھ کر آپ کو کیا محسوس ہوا، کس چیز سے کیا محسوس ہوا، مختصر الفاظ میں یا اردو میں یا انگلش میں، اور اپنے نام کے ساتھ، گروپ نمبر کے ساتھ اور چیپٹر کے نام کے ساتھ. اور پرٹیکولرلی کسی خاص چیز سے کوئی بات سیکھی ہو تو وہ ضرور لکھیے گا. ہمارا وقت اب تقریباً مکمل ہو گیا ہے. میں ایک سوال اور کرنا چاہتی ہوں کہ مثلا دیکھیں انہوں نے آگے کہا ہے کہ کچھ مخلوق ہے جس کو ہم گن سکتے ہیں اور کچھ کو نہیں گن سکتے. وہ کون سی ہیں؟ پڑھیں گے آپ میں سے کوئی؟ نیلوفر امتیاز آپ پڑھیں گی؟ جی کوئی اور اگر باجی میں پڑھوں؟ پڑھیے. وفي البر خلائق لا تحصى وفي الجو خلائق لا تحصى وفي البحر خلائق لا تحصى وفي السماء خلائق لا تحصى. اچھا اس کا چلیں مطلب ہے اب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ خشکی میں، ہوا میں، سمندر میں، آسمان میں ایسی مخلوق ہے جس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. تو ذرا آپ خشکی کی مخلوقات کو گن کر لکھیے گا. اس ہفتے ذرا یہ ہوم ورک تو کریں، لکھیے ذرا. فی البر خلائق کیا ہے، فی الجو خلائق کیا ہے، فی البحر خلائق کیا ہے، فی السماء خلائق کیا ہے. دیکھیں عقل آپ کی کتنی میری اور چلتی ہے، اور ہم حیران رہ جائیں گے کہ ہماری تو عقل زیادہ کام ہی نہیں اس پہ کرتی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم احاطہ ہی نہیں کر سکتے. چلیں کچھ تو احاطہ کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس کی قدرت کو سمجھیں. ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ آگے ایک اور اس نے بات کی ہے کہ مخلوق کی صفات میں فرق رکھا ہے. کیا فرق رکھا ہے صفات میں؟ کون پڑھے گا آپ میں سے؟ یہ آخری ہے بس. جی بشرا ندیم آپ پڑھیں گی؟ کون پڑھے گا؟ صفیہ سلطانہ آپ پڑھیں میں گی؟ پڑھوں باجی؟ میں پڑھوں جی باجی؟ بشرا پڑھیے بشرا پڑھیے. وفت القدیر العلیم بین صفاتها فمنها ثابت لا يتحرك ومنها متحرك ٹھیک ہے لا بشرا، يسكن. ٹھیک ہے الحمدللہ، بہت اچھی کوشش ہے. تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے، میں پڑھ دیتی ہوں. وفاوت القدیر العلیم بین صفاتها فمنها ثابت لا يتحرك. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر کثیرا. تو مجھے کوئی آپ اپنے الفاظ میں بتائے گا آپ میں سے کہ کیا بتا رہے ہیں وہ یہاں پر؟ صفیہ سلطانہ آپ بتائیں گی؟ جی وفاوت القدیر العلیم بین صفاتها فمنها ثابت، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے علم کے بنا پہ جو اس نے اور اس کی صفات ہے، اور مخلوق کی صفات پہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، مخلوق کی صفات میں کیا بات ہو رہی ہے کہ کوئی مخلوق تو جمی ہوئی ہے. جی مثلاً پہاڑ، اور کچھ جی حرکت کرتی ہے، مثلاً پرندے. حرکت کرتی ہیں، اور ٹھیک ہے، کچھ گرم ہوتی ہے، کچھ ٹھنڈی ہوتی ہے، کچھ سفید ہے، کچھ سیاہ ہے، کچھ بول سکتے ہیں، کچھ چپ رہتے ہیں. میم جی کہیے. میں کچھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. کہیے. جب جی سب بات کر رہے تھے تو ایک ذہن میں بات ہے کہ نیچر میں جو ہر چیز ہے وہ اللہ کے تابع فرمان ہو کر کتنی خوبصورت لگتی ہے. یعنی دے ڈونٹ ہیو اینی وش، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر رہے، اسی لیے ہم کو نیچر اتنا بیوٹیفل لگتا ہے. اور ہم جو انسان ہیں اور کرتے ہیں، اسی وجہ سے اتنا کیوٹک ہمارا ہیومن کائنڈ اتنا کیوٹک ہے. اگر ہر کوئی ہم اللہ کی مرضی سے چلتے تو ہم سب بھی ہیومنز کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، یعنی دنیا کتنی اور خوبصورت لگتی ہے. سو ٹرو، ویری نائس تھنگ. نیچر اتنی خوبصورت اس لیے کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہی ہے، اور انسان جو ہے نا وہ بعض اوقات اشرف المخلوقات سے ارذل اس میں کیوں آ جاتا ہے
کہ وہ اللہ کی بتائی ہوئی راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنا تابع فرمان بنا لے۔ یہیں تک آج پڑھتے ہیں، اتنا زیادہ اس چیپٹر میں ہے کہ آج اس سے زیادہ بات نہیں کر پائیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔